اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت علی ہمدانی صاحب، اور انہیں ہم نے مدعو کیا ہے کچی میمن فاؤنڈیشن پہ روشنی ڈالنے کے لیے۔ کچی میمن فاؤنڈیشن کچھ ہی عرصے پہلے فعال ہوا ہے اور گزشتہ 3 مہینوں سے سماجی شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو شفقت علی ہمدانی صاحب، آپ بتانا پسند کریں گے اس ادارے کو فعال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور آپ نے اب تک ان 3 مہینوں میں کیا کیا کام کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکریہ شعیب، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ کچی میمن فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتاؤں۔ کچی میمن فاؤنڈیشن جیسے آپ نے کہا کہ فعال کی گئی ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچی میمن فاؤنڈیشن بہت عرصہ پہلے ایکٹیویٹڈ تھی، اور کچی میمن قبرستان کی 2 بسیں تھیں جو کچی میمن فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈونیٹ کی گئی تھیں۔ یہ بنیادی طور پہ کچی میمن خدمت کمیٹی کا ایک ذیلی ادارہ تھا جس کا نام کچی میمن خدمت فاؤنڈیشن۔ اس کو ایکٹیویٹ یا فعال کرنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ پچھلے سال سپٹمبر، اس سے پہلے مرکزی جماعت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، اور برادری کے کچھ لوگوں نے، جن میں فاروق ارتانی، اقبال پرویز، اشفاق مدراس والا، سلیم واقانی، سلیم کپاڑیا، متین ساکرانی، بہت سارے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک میٹنگ رکھی مسلم جم خانہ میں، اور جس میں یوسف پٹیل صاحب بھی شامل تھے، اور وہاں پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ مرکزی جماعت میں جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس انداز میں نہیں ہو رہی جس انداز میں ہونی چاہیے تھی۔ ان کو صحیح سمت پہ گامزن کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہوا کہ بغیر کسی بنیادی اسٹرکچر کو چھیڑے ہوئے ان چیزوں کو بہتر کیا جائے، اور اس کی پیش رفت ہوتی رہی۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہوئیں، کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹس، بات چیت، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن وہ برابر ثابت نہیں ہو رہی تھیں، اور اس کے اثرات اور جو نتائج تھے اس انداز میں نہیں آ رہے تھے جس طرح سوچا جا رہا تھا، اور عام کچی میمن جس طرح دیکھ رہا تھا۔ اور اس کا انڈیکیٹر آلدو کوئی ایسا تو نہیں تھا، فیس بک پہ 8-10 گروپ جس میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ مختلف انداز میں سوچا گیا کہ کس طرح اس کو کیا جائے، اور پھر وہ ستمبر 2021 کے بعد سے لے کر 2022 مارچ میں یہ ایک حل نظر آیا کہ کچی میمن فاؤنڈیشن کے نام سے اس ادارے کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے مخیر حضرات یا ڈونرز ہیں، جن کا اعتماد مجروح ہو رہا ہے، فقدان ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اور وہ اس جگہ آ کے لیڈ کریں برادری کو اس انداز میں کہ مرکزی جماعت کی چیزیں درست سمت میں آ جائیں۔ ڈونرز یا مخیر حضرات کے ساتھ ایک دوسری فیلڈ فورس ساتھ میں اٹیچ ہوئی، جن کو ہم پروفیشنلز کہتے ہیں۔ تو یہ پروفیشنلز اور ڈونرز کا ایک کمبینیشن بنا۔ بنیادی مقصد جو ابتدائی طور پہ یہ تھا کہ کچی میمن مرکزی جماعت کی جو چیزیں جس انداز میں ہیں ان کو درست کیا جائے۔ کوئی احتساب کا عمل نہیں تھا، کوئی نیب والی بات نہیں تھی، اور اس مقاصد میں یہ تھا کہ 4-5 چیزیں جس پہ ایک اور فورم کام کرے جو ایک وقت پر آ کے مرکزی جماعت کے ساتھ مل جائے۔ بنیادی طور پہ روزگار اور کاروبار کے لیے ایک مختلف انداز میں کام کیا جائے۔ سر، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اس ادارے نے بننے کے بعد آج تک مختصر سے عرصے میں کیا کیا خدمات انجام دی ہیں، کتنی کلیکشن کی ہے اور کتنی ڈسبرسمنٹس کی ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح سے لے کے چلتے ہیں اس کو۔ تو جب یہ بنایا جا رہا تھا اور اس کی فارمیشن ہو رہی تھی، کوئی
ابتدائی طور پر کوئی 30-35 لوگ تھے جن کی طرف سے شروعات ہوئی تھی، جو ایک ویل وشر گروپ کے نام سے تھا. پھر وہ گروپ یا ٹیم ایکسپینڈ اس طرح سے نہیں ہوئی، نہ کی گئی. اس کی مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے 18-19 لوگوں میں مشتمل ایک فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو کونسل بنائی. بالکل صحیح. وہ ایگزیکٹو کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہ عثمان عبدالستار صاحب ٹرنک والا کو منتخب کیا گیا یا نامنیٹ کیا گیا. سرپرست اعلیٰ چیف پیٹرن کے طور پر عزیز حاجی یعقوب صاحب کا نام آیا. سلیم کپاڈیا اور حاجی صادق کپایا صاحب بحیثیت وائس چیئرمین کے طور پہ سامنے آئے. ظفر صوبانی صاحب ایز اے سیکرٹری جنرل کے طور پہ سامنے آئے. فائنینس سیکرٹری کے طور پر سلیم ہارون صاحب کو لایا گیا اور 2 جوائنٹ سیکرٹریز رکھے گئے، جن میں ایک محمد رضا پونا والا اور دوسرا میرا نام تھا. مجھے ایک اضافی ذمہ داری بھی دی گئی کہ میں بحیثیت ترجمان بھی مرکز کی طرف سے اپنی خدمات انجام دوں. میں نے یہ اپنے طور پہ لی اور اس چیز کو میں نے کہا کہ پبلسٹی سیکرٹری یا انفارمیشن سیکرٹری والا کانسیپٹ اس انداز میں نہیں، کیونکہ یہ ایک باڈی ہے جس کا ایک ٹاسک ہے، ایک عرصے تک کے لیے ہے. کوئی ایک وہ ادارہ نہیں ہے جو اگلے کئی سالوں تک یا ایک متوازی ادارے کے طور پر کچی میمن جماعت کے کام کرے گا. اچھا، اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے اس وقت تک جب تک مرکز میں ہونے والی بے ضابطگیاں درست نہیں ہو جاتی، جو حسابات کافی عرصے سے پینڈنگ ہیں وہ نہیں بن جاتے، جو امینڈمنٹ پروپوزڈ ہیں وہ اپروو نہیں ہو جاتی. یہ ادارہ آپ لوگوں نے اس وقت تک کے لیے بنایا. اس میں تھوڑی سی تصحیح کروں گا. ٹیمپرری نہیں، انٹرم ارینجمنٹ جس کو کہیں، جس طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انٹرم گورنمنٹ کا، تو یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے. بنیادی طور پہ احتساب والا جو عمل ہے، وہ کام، وہ ہمارے بنیادی مقاصد میں نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہم کریں. اس کے لیے مرکزی جماعت کا آئین، ان کے ادارے، ان کی چیزیں موجود ہیں اور وہ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی چیزیں درست کر لیں. آئین میں جو امینڈمنٹس میوچلی ایگری ہوئی ہیں، جو اس وقت کے ویل وشرز تھے، فاؤنڈیشن تو اس کے بعد میں، اس سے پہلے سے وہ آئین کی جو ترامیم تھی اس پہ کام ہو رہا تھا، اس کی کمیٹی بنی ہوئی تھی اور ایک وقت پر آ کر عثمان عبدالستار صاحب کو اس کمیٹی کا کنوینر بھی نامزد کر دیا گیا. although وہ کمیٹی کسی نہ کسی انداز میں یوسف پٹیل، فاروق، جعفر مٹھانی، آرتانی صاحب، سبیہ، غنی اور بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے. اس اعتماد کو کہ جی اب وہ ڈونرز بھی اس میں شامل ہیں، تو عثمان عبدالستار صاحب کو بحیثیت اس کمیٹی کے کنوینر کے لیے اوور ویو کرنے کے لیے ان کو شامل کیا گیا، تاکہ کوئی اگر غلط فہمی ہے تو وہ نہ رہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کا کام آگے بڑھتا رہے. وہ کام کہیں آ کے رک گیا. کیا غلط فہمیاں ہوئیں لوگوں میں، کیا اعتماد کا فقدان رہا، مختلف انداز میں اس پہ چیزیں ہوتی رہیں. اس کے بعد جماعتوں میں انفرادی طور پر چاکی واڑہ، کلری، گاڑی خاتا، کچی میمن سوسائٹی، کوئی 7 میں سے 4 یا 5 جماعتوں کی جو مجلس منتظمہ ہے وہ اپنے طور پر ان ترامیم کو منظور کر چکی ہوئی ہے. میرے علم میں ہے کہ شاید کچی میمن جماعت صدر اور کچی میمن جماعت بھیم پورہ ہیں جن کی طرف سے اس آئین کی منظوری ان کی مجلس منتظمہ سے نہیں ہے. اب اس کی رکاوٹیں کیا ہیں وہ بالکل واضح نہیں ہے. دوسری طرف مرکز جماعت کا جو اسٹرکچر ہے، جو بھی کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں، ان میں سے جو سابقہ چیئرمین ہیں وہ اب ایک جماعت کے صدر منتخب ہو چکے ہوئے ہیں.
اس وقت کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا، جو افضل بوجوالا، وہ اب کسی جماعت میں اس انداز میں نہیں ہے. وہ شاید اب تک آفیشیٹنگ جنرل سیکرٹری ہیں، وائس چیئرمین بھی وہی ہیں. ندیم جویری فائننس سیکرٹری صاحب، وہ بھی ایکٹیویٹڈ نہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ 3-4 لوگوں کے درمیان کچھ باتیں تھیں. ان میں سے اب وہ ایک صاحب تو ایک جماعت کے صدر بن چکے ہوئے ہیں، اور ان کے یہاں جو بھی ان کے کانسٹیٹیوشن میں چیزیں تھیں ان کے لحاظ سے ان کے فیصلے بھی ہو چکے ہوئے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن کی منظوری ترامیم کے ساتھ یہ پیش رفت ہوتی ہے آگے، اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ جو مرکزی جماعت نہیں اپنے طور پہ کرنا ہے، ہم کوئی اس پہ انفورس نہیں کر رہے کہ آپ یہ کریں یا یہ کریں. ہم نے اپنے طور پہ کام شروع کر دیا فاؤنڈیشن پہ، اس میں بعد میں بات کروں گا. تو وہ اب 2 جماعتوں کے پاس آ کے رک چکا ہوا ہے. وہ اگر منظور ہو جاتا ہے تو پھر مرکزی جماعت نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا اس کو اپنی جنرل کونسل سے اس کو اپروو کرانا ہے تو وہ کروا لیں گے. اور منوان اگر جس طرح اس میں وہ امینڈمنٹس پروپوزڈ ہیں جو علاقائی جماعتیں منظور کر چکی ہوئی ہیں اور وہی جنرل کونسل منظور کر لے گی، تو وہ ایک متفقہ نیا ترامیم شدہ کانسٹیٹیوشن ان پلیس آ جائے گا. اور اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو چیزیں چلیں گی وہ کچی میں مرکزی جماعت ان کی علاقائی جماعتیں لے کے چلیں گی. ہم اوور ویو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اوور ویو ڈزنٹ مین کہ ہم کوئی اس کو کسی شرط یا اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے چل رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں. اٹس اے اوپن تھنگ. ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. میرے ذاتی طور پر 3 صدور جو اس وقت نئے منتخب ہوئے ہیں، ظہیر منگل والا صاحب صدر سے، اکرم یوسف صاحب گاڑی خاطہ سے، فاروق مٹھانی صاحب بیمپرا سے، میرے ذاتی دوست ہیں، ان سے ذاتی میرے مراسم ہیں. تو یہ 3 صدور تو آ چکے ہوئے ہیں. امین اسانی صاحب کچیون سوسائٹی میں بیمپرا کے صدر کا مجھے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. فاروق مٹھانی تو بیمپرا کے چاکی واڑا اینڈ کلری گاز گنج. تو یہ سارے صدور اگر ہیں اور یہ اپنی اپنی جگہوں پہ یہ کام آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے. ہم اپنا کام شروع کر چکے ہوئے ہیں. اور اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گزشتہ کم و بیش 2 سے 3 مہینے میں آپ لوگوں کی کیا پروگریس رہی؟ کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں وہی لوگ کچھی میمن مرکزی جماعت کے بڑے ڈونرز ہوتے تھے. جی، بجا فرمایا آپ نے. تو اب چونکہ انہوں نے اپنی ایک تنظیم کچھی میمنوں کی فلاح و بہبود کے لیے فعال کر لی ہے، تو اس کا کیا رسپانس ملا آپ لوگوں کو؟ شعیب صاحب، جو رسپانس انیشلی تھا وہ ایک چیز ہماری طے تھی کہ ہم مرکزی جماعت جو زکوٰۃ کے لیے اپنی مہم شروع کر رہی ہے، ہماری مہم جو اس سلسلے میں وہ ان سے ہٹ کر ہے. جو ڈونرز ان کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ ان کو بالکل دیں. ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی منفی بات نہیں تھی. ہمارا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہم اپنے اندر رہتے ہوئے اپنے ریسورسز اپنے لوگوں کے درمیان میں اپنے سرکلز میں اپنی جان پہچان پر لوگوں سے زکوٰۃ کا کنٹریبیوشن اپنوں سے لے کے اپنوں تک پہنچائیں. بالکل صحیح. اور رسپانس یہ رہا جو میرے پاس ہے. میں آفیشیل فگرز تو اس طرح سے ابھی نہیں دے سکتا آپ کو. نہیں، ہمیں تو ایک جو چاہیے. ہماری انیشل ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا، بجٹ رکھا تھا کہ ہم 2 کروڑ روپے جمع کر لیں ایک ود ان امنگ آور سیلس اینڈ آور کنیکشن. جو ہمارے ریسورسز ہیں جنرل پبلک میں یا جنرل یوز طرح نہیں جا رہا. سر اتنا کم ٹارگٹ رکھنے کی وجہ؟ بیکاز اس کو ہم کیونکہ جو نام آپ کے ساتھ شامل ہیں جی وہ تو اگر اپنی زکوٰۃ کا 10% دیں تو شاید 20 کروڑ بن جائیں. جی. اس میں
جو کمٹمنٹس تھی نا یہ ان کمٹمنٹس میں ان کا جو میجر کانٹریبیوشن ہے نا وہ ابھی شامل نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو شاید لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بس 2 کروڑ، ہم نے اب تقریباً اندازاً کوئی 3 کروڑ کا کانٹریبیوشن لے لیا ہے، جس میں میجر ڈونرز کے جو میجر چنک جس کو کہتے ہیں جو تھرو آؤٹ دا ایئرس چلنے ہیں مختلف مدوں میں، مختلف ان ایکٹیویٹیز میں جو برادری کی فلاح و بہبود میں یوز ہوں گی وہ اس میں ایڈ آن ہوتے رہیں گے. اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ 3 کروڑ روپے آپ جمع کر چکے ہیں اور آپ کے پاس تھرو آؤٹ دا ایئر آنے والے پیسوں کے کمٹمنٹس ہیں جی، جیسے جیسے ریکوائرمنٹ ہوگی یا جیسے جیسے آپ کو ڈسبرسمنٹ کرنی پڑے گی وہ رقوم آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. بالکل صحیح. جو میرے علم میں ایک اور بات ہے مجھے کوٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، بہرحال کشمیر مرکزی جناب بھی اپنی فگرز ان کو بھی کہنی چاہیے، شاید اس دفعہ ان کو 1 کروڑ روپے کا کلیکشن ہوا ہے، ہو سکتا ہے میجر ڈونرز تو آپ کی طرف ہی چلے گئے نا، which is again a very good sign کہ اگر میجر ڈونرز کے بغیر انہوں نے 1 کروڑ جمع کیا ہے تو بہت اچھی پازیٹیو بات ہے نا. تو اس کو پازیٹیو بھی لیتا ہوں، میں نے تو نہیں کیا کہ اگر میجر ڈونرز کے بعد بغیر بھی انہوں نے 1 کروڑ جمع کیا ہے تو اٹس اے گڈ سائن کہ اسٹل برادری میں ہے کچھ. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل کوئی منفی چیزیں بالکل اس طرح سے ہیں، تو میری لحاظ سے تو مثبت بات. اچھا، یہ تو ہو گئی کلیکشن کی بات. جی، اب آتے ہیں ڈسبرسمنٹ کی جی. طرف. ڈسبرسمنٹ میں کیونکہ ڈسبرسمنٹ ڈونرز کی طرف سے مرکزی جماعت کے ساتھ جاتی تھیں تو ہم نے بنیادی طور پہ یہ دیکھا کہ وہ ان ڈسبرسمنٹ کو ہرٹ نہ کیا جائے، وہ ایز اٹ از چلیں. تو اس میں بنیادی طور پہ ایک راشن کی ڈسٹریبیوشن تھی جو ہوا کرتی تھی. بالکل صحیح ہے. اور بہت اچھا رہا کہ اس دفعہ خوش قسمتی سے فاؤنڈیشن نے بھی راشن دیا تقریباً 300 گھرانوں کو، اور اس کے علاوہ مختلف جماعتوں کی طرف سے بھی راشن کی ترسیل ہوئی اور ڈسٹریبیوشن ہوئی. تو وچ مینس کہ ایک گھرانے کو کم از کم 3 جگہ سے راشن ملا، جس میں فاؤنڈیشن کا بھی 300 گھروں کا تھا، بیمپورہ جماعت کا تھا، کچیون جماعت سوسائٹی کا تھا، پھر حسین ہارون صاحب کی طرف سے تھا. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات رہی نا کہ ایک گھر کو اگر 2000 یا 2500 کا ملتا تھا اس کو 8-9 ہزار کا مل گیا رمضان میں، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کا کوئی مثبت پہلو بھی نظر آ گیا کہ وہ ان کو ملتے رہا. دوسرا ہم نے ڈسبرسمنٹ میں عید کی مد میں رقم دی تھی، عیدی کی مد میں صحیح. اور وہ 5000 روپے کی رقم تھی جو فی خاندان دی گئی تھی، وہ بھی تقریباً 300 گھرانوں کو دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ رمضان. اچھا، یہ زکوٰۃ کی مد میں تقسیم ہوا ہے؟ یہ زکوٰۃ کی مد میں ہے. اب زکوٰۃ کی مد میں جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو ویریفیکیشن کا میکانزم کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں، ویریفیکیشن کا میکانزم پہ ظاہر ہے یہ پروفیشنلز اور ڈونرز کی باڈی تھی، اور وہ جو راشن والا تھا وہ جماعتوں کے تحت تو ہو ہی رہا تھا. انہی لسٹوں کو ابتدائی طور پہ لیا گیا، ان کو اڈاپٹ کیا گیا، وہ ویریفائڈ تھی، ویریفائڈ تھیں. اس کو ایک فردر ریویو کیا گیا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا باعث بن رہی ہے، اس کو ریموو کر دیا جائے کہ جو کہی جاتی ہیں کہ باتیں غلط یا صحیح، تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کر لیا جائے. تو ہم نے اس کو صرف ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی. ہاں، اس ڈیٹا کو ہم نے آٹومیشن ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے گئے کہ جی وہ ڈیٹا بیس بن جائے فار دا فیوچر، تمام علاقوں کے لیے وہ بینیفیشل ہو. یہ اپرووڈ لسٹ ہے جو آلموسٹ جماعتوں کی بھی ہے، پلس مائنس تھوڑی سی ڈفرنس کے ساتھ ہوگی. اب یہ ایک بیسک لسٹ ہے، اس میں ایڈیشن بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیلیشن بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا اوپینین یہ تھا کہ یہ
ہمارے سے مطلب ہماری کمیٹی میں جب بات ہو رہی تھی تو ہمارا فاؤنڈیشن کا موقف، فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ تھا کہ یہ لسٹ کم ہے کمپیریٹیولی، شاید ہمارے یہاں زیادہ ضرورت مند ہے، زیادہ ضرورت مند ہیں اور ان تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. بہرحال ابتدائی طور پہ جو تھا اس کی بیسس پہ کیا گیا اور یہ پروسیس کنٹینیو رہے گا ایڈیشن ڈیلیشن والا، کہ اس میں ایڈ آن ہوتے رہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں وہ ڈیلیٹ ہوتے رہیں. تو یہ کنٹینیوس پروسیس رہے اور ڈیٹا بیس بینک بن جائے جو تمام اداروں کے لیے فائدہ مند ہو مستقبل میں. اچھا، اس کے علاوہ ماہانہ وظائف کے سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ماہانہ وظائف پہ کیونکہ جماعتیں اور مرکزی جی ماہانہ وظائف پہ مرکزی جماعت اور جماعتیں آلریڈی کام کر رہی ہیں، تو اس پہ ہم نے کوئی اپنی ان پٹ نہیں دی یا کوئی ایڈ آن نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو جماعتیں دے رہی ہیں وہ جس انداز سے بھی دے رہی ہیں وہ دیتی رہیں. ہمارے سامنے جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے ایکویلٹی نہیں ایکویٹی. معنی یہ کہ ایک گھر ہے اس میں 5 بچے ہیں، ایک گھر ہے جس میں 2 بچے ہیں اور آپ اسٹینڈرڈ 3,000 روپے دے دیتے ہیں، تو 5 بچوں والے کی ضرورت اس 2 بچے والوں سے زیادہ ہوگی. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کی ضرورت کے مطابق 5 گھر والے کی اگر ضرورت 5,000 روپے ہے تو اس کو 5,000 روپے دیے جائیں اور جس کی 3,000 روپے ہے اس کو 3,000 روپے دیے جائیں. یہ ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو جس کی جو ضرورت ہے وہ اس تک پہنچے. بالکل صحیح ہے، احسن قدم ہے، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ پھر جو دوسرے بڑے کام زکوٰۃ کی مد میں ہوتے ہیں وہ روزگار کی فراہمی کے لیے مختلف لوگوں کی امداد تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. اس سلسلے میں کوئی پروجیکٹ آپ کی طرف سے؟ اصل میں بیسیکلی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو 3 کروڑ روپے آپ نے جمع کر لیے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کس طرح سے کریں گے؟ کیونکہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ ہم جمع کر چکے ہیں اور آنے والے وقتوں میں مزید ہمارے پاس انفلوز آئیں گے، تو لازم بات ہے آپ نے کوئی بجٹ کیا ہوگا کہ کس مد میں کتنے پیسے ہم نے خرچ کرنے، وہ میں جاننا چاہ رہا تھا. ہماری الوکیشن اس انداز میں نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ جی ہم نے روزگار یا کاروبار پہلا ایک دوسرا اسٹیپ جس پہ لانچ کیا جا چکا ہے پروگرام کہ روزگار اور کاروبار کی مد میں زکوٰۃ سے پیسے دیے جائیں. اس کی الوکیشن یہ نہیں ہے کہ جی 25 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں تو ہم بند کر دیں، نہیں. اگر وہ 50 لاکھ روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو لے کے آگے چلتے رہیں گے. مطلب نیڈ بیسڈ ہے، جتنی نیڈ ہوگی ہم کھڑے رہیں گے، ہم پرووائڈ کریں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم اس انداز میں بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ کچھ لوگ 3 4 5 لوگ مل کے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو 25 30 40 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ بھی فراہم کیے جائیں اور ان کو مانیٹر کیا جائے کہ وہ نہ صرف اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور لوگوں کو سپورٹ کر سکیں، اور وہ اگر زکوٰۃ سے ہوں گے تو وہ اس کے مالک ہوں گے، اگر زکوٰۃ سے نہیں ہوں گے تو پھر وہ اس کو ایکویٹی کے طور پہ ہمیں دیتے رہیں گے، کچھ اور لوگوں کو ہم بڑھاتے رہیں گے. تو یہ 3 کروڑ اسٹیٹک نہیں ہے، اٹس اے ڈائنامک. روزگار میں ہم قدم رکھ چکے ہوئے ہیں اور کاروبار میں. اس کے بعد ایک اور اہم قدم جس پہ ہم قدم رکھ چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم آئیں اور کام کریں تو اس میں لکوناز نہ ہوں اور لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہاں کام رک گیا اس کے بعد. نہیں، there should be a continuous ongoing things till the time برادری کے اپلفمنٹ ہو، برادری کے باقی مسائل حل ہوں اور باقی ادارے ریسٹور ہو جائیں. ایجوکیشن، تعلیم، اسکالرشپس، میرٹ بیس اینڈ نیڈ بیس. بڑا ہی مشکل کام ہے اس حوالے سے کہ میرٹ بیس پہ کیا کرائٹیریا، کیا سارے لوگ
کو زکوٰۃ کی ہی ضرورت ہوگی یا میرٹ پہ اگر کوئی ایک کوالیفائی کرتا ہے. میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ میرٹ کیا ہوگا, ایک اسٹوڈنٹ بہت برائٹ ہے, کسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, وہ لمز کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اور اس کا گھر والے لمز افورڈ نہیں کر سکتے, وہ آئی بی اے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے, میرٹ ہے یہ, وہ آئی بی اے افورڈ نہیں کر سکتے, وہ جی آئی کے لیے کوالیفائی کرتا ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتی, وہ ڈا یونیورسٹی, ڈا میڈیکل کالج کے لیے کوالیفائی کرتا ہے, وہ آغا خان کے لیے کوالیفائی کرتا ہے آن دا میرٹ. یہ ہوئی نا میرٹ کہ وہ اس نے ڈا کو بھی دیا اور آغا خان کو بھی دیا. اب اس کی چاہت خواہش ہے کہ وہ ڈا میں بھی کوالیفائی کر گیا, آغا خان میں بھی کوالیفائی کر گیا, اس کی چاہت خواہش ہے کہ میں آغا خان میں پڑھوں. ٹھیک ہے, جوتے مارنا چاہیے اس کی چاہت خواہش ہے. 1 لاکھ روپے لگتے ہیں ڈاکٹر بننے میں. جی, اب اس کی چاہت خواہش ہے, آپ نے بالکل بجا تھا, میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ لمز اور لمز اور جی ہاں کہ اب اس کی خواہش ہے. ٹھیک ہے, ڈا میں جائے نا, وہ کوالیفائی کرتا ہے نا, ڈا میں جائے تو, اور وہاں کے بھی اخراجات پورے نہیں ہو سکتے ہیں, ایسے بھی گھرانے زکوٰۃ سے نہیں چاہتے, تو نان زکوٰۃ سے اس کو سپورٹ کی جائے. دیٹ از اے میرٹ. اچھا, آپ بیسیکلی ایک جو بہت بڑا مشہور کانسیپٹ ہے قرض حسنہ کا, آپ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے, تاکہ بچہ اپنے تعلیمی دور میں آپ سے مالی مدد لے کر اپنی تعلیم کمپلیٹ کرے, معاشرے کا ایک فعال فرد بنے, اور آنے والے وقتوں میں اپنی انکم سے اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرے تاکہ اس کی طرح کے دوسرے بچے تیار ہو سکیں. بہترین, ایسا نہیں جو آپ کہتے ہیں پے بیک ٹو دا کمیونٹی, پے بیک ٹو دا کمیونٹی. بالکل. اس کے علاوہ جو ڈیزرونگ ہے, جو نیڈ ہے, وہ زکوٰۃ کے. تو اس کی کوئی پالیسی گائیڈ لائن آپ لوگوں نے بنائی ہے؟ پالیسی گائیڈ لائن بن چکی ہوئی, اٹ ہیز ٹو بی اپروڈ بائی آور مینڈنگ کمیٹی. جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی مرکزی جماعت کا حصہ رہ چکے ہیں, اور آج سے کچھ عرصہ پہلے مرکزی جماعت نے شاید ایک بچے کے 1800 یا 2000 یا 3000 واٹ ایور جو اماؤنٹ بھی ہے وہ فکس کر دی تھی. جی, تو اس وقت بھی میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ پاکستان کراچی کے اندر بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو کہ فیس تو 1800 سے زیادہ لیتے ہیں, مگر وہ پوری طرح سے کمرشل نہیں ہیں, جیسے کہ حبیب کے اسکولز ہیں, جیسے کہ پارسی کمیونٹی کے اسکول ہیں, جیسے گوون اسکول ہیں, مطلب جو یہ کیتھولک اسکولز ہیں, جیسے کہ داؤد پبلک ہے, ناصرہ اسکول ہے, اس طرح کے بہت سارے اسکولز ہیں. اور اگر کمیونٹی کے بچے میرٹ پہ ان اسکولز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو یار آپ ان کی پوری فیس انہیں فراہم کریں. تو کیا اس قسم کا کوئی ادارہ ہے آپ لوگوں کا؟ شکریہ, بجا فرمایا آپ نے. دیکھیں 1800 2000 کے بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو مشروم گروتھ کے ساتھ ہیں, وہ کوالٹی ایجوکیشن امپارٹ نہیں کرتے. جن اداروں کے آپ نے نام لیے, داؤد اور ناصرہ, یہ اپنے انٹرنس ٹیسٹ پہ لیتے ہیں, اور پھر جو فی اسٹرکچر ہے وہاں اگر ہمارا بچہ جاتا ہے اور وہ اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے, اب ایک تو زکوٰۃ والا ایلیمنٹ ہو گیا اور ایک ہو گیا میرٹ کا, تو ہماری پالیسی میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ میرٹ کی جب میں نے بات کی وہ یہی ہے. یہاں پہ کراچی میں جس طرح مشروم گروتھ ہے, کتنے اسکول ایسے ہیں جو شاید 2,000 روپے بھی لے لیتے ہیں, اور پیرنٹس شاید ان کے خیال میں ہوتا یہ ہے کہ اویئرنیس آگے نہ ہونا کہ جی یہ اسکول ہے, یہ 2,000 روپے لیتا ہے تو انگریزی اسکول بہت اچھا ہی اسکول ہوگا, اور وہ اس میں داخل کر کے جماعت سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو دے. میرا اس پہ ایک بہت بنیادی طور پہ بہت شروع سے تھا ڈیٹا سینسس. میں یہ اب بھی سوال فیڈریشن میں بھی کرتا ہوں اور جگہوں پہ بھی. ہمارے پاس ہم پرائز ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. ہمارے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس تھے, جو پرائز ونرز تھے, میٹرک, انٹر, پروفیشنل, اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہم کوئی 100 نام بھی آج لے سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ 100 ہمارا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا جو اپنے ریسورسز پہ یا باقی ریسورسز پہ ہم نے اس کو ایوارڈ دیا تھا, یہ اب کمیونٹی میں یا کہیں معاشرے میں کہیں ہے؟ ہمارے پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیٹا بیس ایسا ہوگا. بدقسمتی
میں بھی اس میں شاید ذمہ دار ہوں. میں نے سوچا, کہیں ذکر کیا. اب میں یہ کہہ کے عہدے برا تو نہیں ہو سکتا کہ میں 22 برس سے جماعتوں میں نہیں تھا تو میری ذمہ داری نہیں تھی. ہاں, بہرحال اس پہ کام ہونا چاہیے. میں اس پہ آپ کو ایک کمیونٹی کا کوٹ کروں گا, کوئی 30 برس پہلے کی بات ہے, پہلے بھی میں نے ذکر کیا, میں اس کو کٹ شارٹ کروں گا. اس کمیونٹی نے اپنی ایمفیسس ایجوکیشن پہ دی ایز اے کمیونٹی. ان کے میجر ڈونرز نے, میرا خیال ہے اس کمیونٹی میں جتنے ڈاکٹرز ہیں, جتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, کیونکہ میمن بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بہت بنتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کمیونٹی میں میڈیکل پہ بھی بہت ایمفیسس دیا. اس کمیونٹی کے میڈیکل ڈاکٹرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اتنے ہیں, اینڈ دے ہیو دیئر ڈیٹا بینک, ان کے ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں. میں کراچی میں آ کے 2-3 میمن اداروں میں جب کام کیا تو مجھے اس برادری کے لوگ نظر آئے. نام بھی بتا دیں. اچھا, وہ ہے باٹوا میمن کمیونٹی. اور دوسری جو ایک کمیونٹی ہے جس نے اگین ایجوکیشن پہ بڑا کام کیا, وہ ہے اوکھائی میمن کمیونٹی. ان کا بھی ایجوکیشن پہ بہت کام ہے. HEJ میں ان کا کنٹریبیوشن ہے, عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ان کا کنٹریبیوشن ہے, جیت پور والوں کا کنٹریبیوشن سر آدم جی داؤد انسٹیٹیوٹ ہے, آدم جی کالج ہے, داؤد فیملی کا داؤد انجینئرنگ کالج ہے, آدم جی کالج. تو یہ کنٹریبیوشن ہے. کچھی میمن کمیونٹی کا 70 سالوں میں کوئی نامی گرامی ادارہ ہم بنا نہیں سکے ہیں, جو بھی وجوہات تھی. تو سینسس پہ کچھ کام کرنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل, سینسس پہ بھی کام کرنے کا ارادہ ہے. وہی میں نے کہا نا, چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں. اب بیک وقت سارے محاذ پہ کام کرنا یا لڑنا, اس کو دیگر لفظوں میں کہا جائے, وہ اتنا آسان نہیں ہے. کسی بھی ادارے کے لیے ہو سکتا ہے میرے اپنی فاؤنڈیشن میں مجھ سے لوگ شاید ان خیالات پہ ہو سکتا ہے کہیں کہ متفق نہ ہو, لیکن ان جنرل جو کانسیپٹس ہیں وہ یہی ہیں ہمارے. اوپینین ڈفرینس ظاہر ہے, ادارے ہیں تو ہونا بھی چاہیے. اچھی بات ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے لائف لائن جو کہی جاتی ہے, یا ایک کمبینیشن, میں بحیثیت مینجمنٹ کے ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ اور کام کرنے والے کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ فلاحی اداروں میں جو سوشل ورک کے ادارے ہوتے ہیں, NGOs جو ہوتے ہیں, وہ NGOs جو ایک ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جماعتوں میں ہم کہیں ایک ڈونر ہوتا ہے جس کے پاس ایک فائنینشیل اسٹرینتھ ہوتی ہے, جو بہت پیسے دے سکتا ہے. وہ شاید وقت نہیں دے سکتا, شاید کچھ وقت دے بھی دے, ویژن کر بھی لے, وہ ویژنری ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بزنس مین ہے. اس کے بعد برادری کے پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ہر شعبے میں ایک مقام حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی ایک ویژن رکھتے ہیں اور ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جانتے ہیں, مینجمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا جانتے ہیں. پھر ایک تیسری لائف لائن ہوتی ہے جس کو گراؤنڈ ریئلٹی کہیں گے, وہ ورکرز یا سوشل ورکرز آپ کہیں گے. بالکل صحیح. یہ 3 کا کمبینیشن جس کمیونٹی میں بہت اچھا ہو جائے گا, وہ کمیونٹی ایکسل کرے گی. سر, آپ کی اس بات پہ ایک سوال ہے. جی. یہ جو فاؤنڈیشن کی 17 رکنی کمیٹی ہے, جی, اس کی اگر آپ ایوریج ایج نکالیں گے تو 60 سال سے زیادہ نکلے گی. تو یہ کیا جان بوجھ کے آپ لوگوں نے اپنے جیسے لوگ رکھے اپنے ساتھ, یا ینگسٹرز جو ہیں وہ شامل نہیں ہونا چاہتے؟ دیکھیں, میں اب ہر ایک کی ایج کے متعلق تو نہیں جانتا, میں اپنی ایج پہ جانتا ہوں. پھر جو باقی لوگ ہیں میں ان کی ایج بھی اگر دیکھوں گا. چلیں میں اوپر سے شروع کرتا ہوں. عثمان ستار صاحب 60 پلس ہوں گے. عزیز حاجو یعقوب صاحب 70 پلس ہوں گے. سلیم کپاڑیا صاحب 60. وہ ایوریج نکالی ہوئی ہم نے, آپ ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ, آپ نے ایوریج نکالی ہوئی ہے. تو آپ نے 60 سال, آپ نے ہماری ایج نکالی کہ جی ہم 60 سال کے لوگ ہیں. 60 پلس 60 ایوریج ایج جو ہے 60 پلس ہے. اور ہمارے پاس ینگر لاٹ پروفیشنلز میں
نہیں ہے. اور پھر سوشل ورکرز میں آ جائیں. یہ گیپ انالیسس آپ نے اچھا کیا میری مدد کر دی ہے. میں اس پہ آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کروں گا. یہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے, ہم کتنا کنسولیڈیٹ کر سکیں گے, اس کو اس ڈگر پہ لا سکیں گے کہ یہ چیز چلنی شروع ہو جائے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ اٹس اے انٹرم ارینجمنٹ. ڈونرز کی تو فیملی ہے, ان کے بچے بھی ہیں جو اس میں شامل ہیں, تو ان کے ساتھ تو سکسیشن پلان چلتا رہے گا ڈونرز میں. گیپ کہاں آئے گا میرے جیسے پروفیشنل کا؟ میرا سکسیشن میرا بیٹا نہیں ہے وہاں پر, میرا سکسیشن کوئی اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوگا, ظفر کا سکسیشن کوئی اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, اسی طرح رضا کا کوئی اور پروفیشنل اور پروفیشنلز ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک جمانی صاحب بھی ہیں, تو وہ ایک ینگ, سو وی آر ورکنگ آن اٹ کہ ایک سیکنڈ لائن آف سکسیشن بنے جو ہماری جگہ پر آگے آئے. ہمارے پاس جتنا وقت ہے اس وقت میں ہم میکسیمم ڈیلیور کریں اور ایک ڈائریکشن سیٹ کر دیں. بالکل صحیح. اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ نے 60 سال کا نا, تو ایک انٹرنیشنل سروے تفنن کا ہے اتنا نہیں, میں اس پہ مجھے بہت اچھا لگا, اور میں جو موٹیویٹڈ ہوں, ایک ریسرچ اسٹڈی ہے گلوبل جس میں یہ آیا ہے کہ دنیا کے جو 7 بلین لوگ ہیں, اس کو وہ بہت لمبی اسٹڈی ہے, اس کو انہوں نے سیگریگیٹ کر کے انالیسس کر کے نکالا کہ دنیا کے 100 لوگ جو ہیں ان میں سے 8 لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 65 برس سے زیادہ ہے. وہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں, کیونکہ 64 برس والے 92 لوگ دنیا میں نہیں رہے. تو میں ان 8 خوش نصیبوں میں ابھی شامل ہوں کہ میں اس 65 برس والے سلاٹ میں ہوں. میں ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, معاشی طور پہ سیٹلڈ, میری لائبلٹیز نہیں. تو جتنے 60 سال والے ایوریج ہیں ان کے پاس کم از کم وہ 5 برس ہیں, وہ ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی لائبلٹیز نہیں ہیں, تو کمیونٹی کے لیے کچھ کانکریٹ دے کے چلے جائیں. اور وہ اتنا کانکریٹ ہو کہ یہ کمیونٹی اگر پچھلے 50 برس میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے تو وہ 50 برس کا سفر 5 برس میں طے کر لے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اچھا, دوسری چیز یہ کہ خیر وہ ایک کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو اگر آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں پروپوزڈ امینڈمنٹس جو ہیں جی وہ جنرل کاؤنسل منظور کر لیتی ہے, جی جی, تو پھر فاؤنڈیشن کہاں کھڑی ہوگی؟ فاؤنڈیشن اپنا کام جاری رکھے گی یا فاؤنڈیشن الٹیمیٹلی مرج ہو جائے گی؟ مرج سے مراد یہ کہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انڈر دا بینر آف کچی میں مرکزی جماعت شروع کر دے گی, جیسے کہ پہلے ہوتا آیا تھا. جی اچھا, میں اس کو پازیٹیو وے میں بات کر رہا ہوں, اس کو منفی نہ سمجھا جائے. وہ مثال اس موقع کی مناسبت سے نہیں ہے کہ ہنوز دلی دور است. ٹھیک, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میری نظر میں جتنا جلد ہو جائے اتنا بہتر ہے. ٹھیک, اب اس کے لیے سنسیئر ایفرٹس کی ضرورت ہے. وہ لوگ جتنا جلد سنسیئر ایفرٹس کر لیں گے اور جتنا جلدی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر لیں گے تو پہلی منزل تو مکمل ہو گئی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ جائے گا, اس کے تحت نئے انتخابات کا ہونا یا مرکزی جماعت کا منتخب ہونا. اور اس سے پہلے میں جمہوری فکر کا آدمی ہوں, اور جب جمہوری فکر کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بات ہوتی ہے, شاید ہم آئیڈیلسٹک ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. پریکٹیکلی ہم اس ملک معاشرے میں رہتے ہیں, تو یہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں سڑکوں کی سیاست, اسٹریٹ پالیٹکس, ایک کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کی سیاست, اس کے بیچ میں بھی کچھ مراحل ہوتے ہوں. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونے کے بعد کیا نیکسٹ اسٹیپ آپ سوچتے ہیں, مرکزی جماعت سوچتی ہے,
عام لوگ سوچتے ہیں یا میں سوچتا ہوں. میرے ذہن میں کیا ہے, میں نے ابھی ایک کسی کا وائس میسج سنا, مجھے بہت اچھا لگا اور اچھے 2 باتوں سے لگا. 25 مئی میرے دوست اقبال سوریا کی برسی ہے, اور ان صاحب نے کہا کہ وہ ان کے فالوورز ہیں جو کہتے ہیں خوش دلی سے اور آپس میں تفرقہ نہیں اور آگے بڑھنا چاہیے. اب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد کا مرحلہ نیکسٹ باڈی, نیکسٹ مرکزی جماعت کس انداز کی آئے گی یا آنی چاہیے, وہ کس طرح طے ہوگا, وہ ہم طے کریں گے کیا؟ نہیں, ہم تو نہیں طے کریں گے کہ یہ مرکزی جماعت میں آئے گا یا وہ آئے گا. میں اپنے ذاتی طور پہ, میرا لوگوں کا شاید خیال ہوگا کہ میں واٹس ایپ گروپ میں بہت ساری چیزیں ڈالتا ہوں, تو شاید میں کوئی کینڈیڈیٹ ہوں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے. میں مرکزی جماعت کے کسی عہدے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. ہماری اس سینٹرل ایگزیکٹو میں میری اپنی سوچ کے مطابق بہت سارے لوگ مرکزی جماعت کے عہدوں کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. کسی کے دل کا حال تو میں نہیں جانتا, لیکن ادروائز جنرلی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مرکزی جماعت میں عہدہ نہیں لیں گے. اب مرکزی جماعت کی فارمیشن کس طرح ہوگی, یہ $1 ملین کوسچن بنے گا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد. آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا پھر انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال اس سوال کو ہم کچھ وقت کے لیے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نہ نومن تیل ہوگی نہ رادہ ناچے گی. میں اس طرح سے بدگمان بھی نہیں ہوں. میں نے کہا نا کہ ہنوز دلیل دور است والی بات بھی نہیں ہے. میں تو بہت مثبت انداز میں سوچ رہا ہوں, آپٹیمسٹک سوچ رہا ہوں. ہاں, لیکن یہ سوچنا کہ اسٹریٹ پالیٹکس یا وہ پالیٹکس, اس انداز میں چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. مل بیٹھ کر آپ کو ایسے لوگوں کو لانا پڑے گا جو وے فارورڈ پر لے کے جائیں, جو میرٹ پہ کوالیفائی کرتے ہوں, اور جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ جمہوریت کا جو معذرت کے ساتھ سر گفتگو کو سمیٹتے ہیں. جی. اب نا 1 year ڈاؤن دا روڈ, ٹھیک, آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاؤنڈیشن کا کیا امپیکٹ ہوگا کچھی میمن کمیونٹی پہ 1 سال کے اندر؟ کیا امپیکٹ آپ ڈال سکیں گے؟ جی, میں ایک چھوٹا سا امپیکٹ بتاتا ہوں. ابھی ہم نے ایک ایفرٹ اور کی, بہت پازیٹیو رسپانس آیا. روزگار کہہ لیں یا ایجوکیشن کے حوالے سے کہہ لیں. ایک ادارے کے ساتھ وہ نرس ایڈ کا کورس کرواتا ہے, ان سے بات چیت ہوئی اور 15 کا وہ بیچ لیتا ہے. ہم نے اپنے طور پر, ہماری کمیٹی نے, کچھی میمن فاؤنڈیشن کے جو لوگ ہیں, ہماری جو ایجوکیشن کمیٹی ہے, اس نے اس پہ انیشیٹو لیا, لیڈ لیا کہ جو اس کے اخراجات ہیں ٹوٹل 15,000 روپے کے, جو اس کی فیس ہے, 6 مہینے کی فیس ہے یا 1 سال کی فیس ہے, 15 بچوں کی, پلس اس کا ٹرانسپورٹیشن آنے جانے کا, وہ ہم اپنے طور پہ ادا کریں گے. تو 12 بچے اگر 1 سال کے بعد اس پروگرام سے ٹرینڈ ہو کے نکلتے ہیں اور وہ اپنی جابز آن کر لیتے ہیں میٹرک انٹر کے بعد, جس کو فاؤنڈیشن نے سپورٹ کیا ہوگا اس ٹوٹل پروگرام کے لیے, پارشل نہیں ٹوٹل, اور وہ 15 بچے, اب تک ہمارے پاس 12 بچے آ گئے. اس میں ہم نے فوکس کیا ہے کلری, گاز گنجی, چاکی واڑہ, بھیم پورہ, یہاں سے ہمیں میکسیمم بچے ملے. پھر صدر ہو سکتا ہے, سوسائٹی بھی ہو سکتا ہے, گاڑی کھاتا بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہاں سے بچہ نکلے جو آئے, اور لڑکے لڑکیاں دونوں, کیونکہ ہیلتھ کیئر میں جو نرسنگ کے کورسز ہیں وہ دونوں کر رہے ہوتے ہیں. یہ نرس ایڈ کا 1 سال کا کورس ہے, جس کے بعد وہ 25-30 ہزار روپے کی جاب پہ آ سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے فوکس کیا ہوا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن بچوں کو دلوا کے روزگار کے قابل بنانے پہ. انشاءاللہ جی ایٹ لیسٹ
25 30 40 بچہ ایسا ہوگا جو کہ اس پروگرام کے اندر شامل ہو چکا ہوگا آنے والے 1 سال کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ 1 سال سے پہلے ہی، کیونکہ انیشلی ہمیں ابھی 12 کا رسپانس آیا ہے، یہ ہیلتھ کیئر میں بہت اچھا رسپانس ہے سر، اور میرے لحاظ سے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم 15 کا بیچ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ ایکسکلوسیولی ہمارا بیچ ہی 15 پہ ہو جائے، یا ان کا 30 کا بیچ ہے تو 50% ہم کر سکیں اور کچھ لے سکیں. تو اسی طرح اور ووکیشنل پروگرام ہو سکتے ہیں، الیکٹریشین کورس ہو سکتا ہے، اینی اسکل ٹریننگ کہ جہاں پر جو بچہ جانا چاہتا ہے اور اس کی ایک فیس ہے، وہ کمپیوٹرز لرن کرنا چاہتا ہے، وہ ویب ڈیزائننگ لرن کرنا چاہتا ہے، کوئی جاب بھی کرتا ہے، اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرتا ہے، وہ اس پروگرام میں جانا چاہتا ہے کہ میں ایڈیشنلی اپنے انکم کے ذرائع بڑھاؤں نا. اچھا یہ جس سے کنٹینیوس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاؤن دا لائن 1 سال کیا، جیسے جیسے پروگرام ہم آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں گے ہم یہ آفر کرتے چلے جائیں گے. 1 مہینے میں 10 ہو سکتا ہے 6 مہینے میں 50-60 لوگ ہو جائیں ہمارے. اچھا اس میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک چیز یہ کہ کیا آپ نے کچھ ادارے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کے ساتھ آپ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے یہ ایک میمن انسٹیٹیوٹ کا ادارہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے ادارے ہیں. اچھا پھر یہ کہ کچھ فیلڈز آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن میں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کچی مین بچے ٹریننگ حاصل کریں؟ دیکھیں یہ ایجوکیشن اور اسکالرشپ کی جو کمیٹی اور روزگار کی جو کمیٹی ہے اس کے پریویو میں ہے کہ وہ جو مارکیٹ نیڈز ہیں، مارکیٹ ڈیمانڈ جو ہے بالکل صحیح ہے، جو جن جگہوں پہ ریکوائرمنٹ ہے کہ یہاں پر اسکلڈ ریسورس ملے، پروفیشنل تو اس سے آگے کی بات ہوگی، ہم تو بات کرتے ہیں میٹرک اور انٹر کے بعد وہ اسکلڈ بننا چاہتا ہے جس ایریا میں، اور مارکیٹ میں اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. میرا ہیلتھ کیئر کے شعبے سے تعلق ہے. ہیلتھ کیئر میں بہت سارے لوگ لیب ٹیکنالوجسٹ کا کورس ہے، ڈائلسس ٹیکنیشین کا کورس ہے، او ٹی ٹیکنیشین کا کورس ہے، فلبوٹمسٹ کا کورس ہے، اتنے سارے ہیں. یہ میٹرک انٹر کے بعد مختلف اداروں میں بھی کرائے جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے. اسی طرح اگر آئی ٹی کی فیلڈ میں لوگ ہوں گے، اسی طرح اور بہت سارے شعبوں میں لوگ ہوں گے. تو ہماری کمیونٹی میں اگر ہمیں 100 تو میرا خیال ہے منیمل ہے. ہم تو سوچیں گے کہ 400-500 بچہ اگر آتا ہے تو 400-500 بچہ ہم 1 سال میں ٹرین کروائیں. اچھا یہ چونکہ آپ کے توسط سے مختلف لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو ذرا یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ یہ فیس اور اسٹائپنڈ پرووائڈ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے، وہ زکوٰۃ ریلیٹڈ ہوگی یا یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے ہوگا؟ دیکھیں اس میں دونوں آپشنز ہیں، جس کو ہم نیڈ بیسڈ ڈیزرونگ کیسز جہاں ہم زکوٰۃ سے فلفل کر سکیں گے، وہ اس میں زیادہ فنڈز اویلیبل ہیں. ہمارے یہاں پورے معاشرے میں یہی سسٹم ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پہ تو بہت پیسہ مل جاتا ہے. نان زکوٰۃ جس کو یہاں ہماری کراچی کی زبان میں صاف پیسہ کہتے ہیں، صاف تو وہ بھی ہوتا ہے جو زکوٰۃ ہوتی ہے، تو نان زیڈ ایف، میں اس کو نان زیڈ ایف کہتا ہوں. اس میں بھی ہم نے کنٹریبیوشنز لینا شروع کی ہیں اور اس پہ بھی ہمارے پاس کمٹمنٹس ہیں کہ اگر جو میں نے میرٹ کی بات کی تھی وہ نان زیڈ ایف میں ہے تو ہم وہاں پہ بھی اس نان زیڈ ایف پہ بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ہماری ارادے میں اور ہماری نیت میں یہ چیزیں ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس پہ ہمیں ہمارے ڈونرز کے اندر سے بہت سارے لوگ ملیں گے. نہیں سر بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے، مقاصد آپ کے نیک ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں اب بھی لوگوں کے پاس فاؤنڈیشن کو لے کر موجود ہیں، اور آپ سے جو یہ سوالات کیے گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ بدگمانیاں ہیں تو آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے وہ دور ہو جائیں یا ایٹ لیسٹ کم تو ہو ہی جائیں. اچھا شکریہ شعیب، یہ میں آپ کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کروں گا. میرا انٹرویو جہاں تک جائے گا لوگ دیکھیں گے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ذاتی طور پہ ان کا شکریہ، وہ شاید میری بات کو سچ سمجھیں گے، وہ کہیں گے سچ بول رہا ہے. جن کو شاید بدگمانی ہوگی
میں کوشش کروں گا بدگمانی دور کرنے کی. جو مجھ تک کچھ باتیں آ رہی ہیں یا مجھ سے شیئر ہوئی ہیں, مختلف کہی جاتی ہیں. کسی کے پاس چڑیا ہوتی ہے, کسی کے پاس چڑا ہوتا ہے, کسی کے پاس موکل ہوتا ہے. میں خود بذات خود کوشش کر رہا ہوں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جماعتوں میں, جو جن کی ایک سے ہے اپنے علاقوں میں, کرتا دھرتا ہے جو اچھا میں آپ والا جملہ استعمال کر لوں, جو لوگ میٹر کرتے ہیں, اچھا پازیٹیو جملہ, جو میٹر کرتے ہیں اور جن کے بارے میں بھی لوگوں کی بدگمانیاں ہیں. ہماری بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں ہے. ہم کلین سلیٹ کے بارے میں, ہر شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میں اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ ملوں. کچھ باتیں مجھ تک آئی ہیں جن کی میں ایک انگریزی جملہ کہتا ہوں, ڈو ناٹ کمپلین ڈو ناٹ ایکسپلین. لیکن یہ پروفیشنل لائف میں تو اپلائی ہوتا ہے, سوشل ورک میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. شکایتیں یا بدگمانیاں ہوتی ہیں. ہمارے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کے, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کے لوگوں نے شاید کہیں کہا ہے کہ جی مرکزی جماعت یا جماعت ایکٹیو نہیں رہی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے, ان کو زکوٰۃ نہ دیں یا یہ نہ دیں. یہ باتیں مطلب جو میرے بہت سارے دوست ہیں, میں نے 3 دوستوں کا نام لیا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوست ہیں جن سے میں ملتا رہتا ہوں اور لوگوں سے ہی ملوں گا جو اپنے اپنے علاقوں میں کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جماعت میں بہتری ہو. ہمارے فورم سے یا ہماری سینٹرل ایگزیکٹو سے مجھے نہیں یقین کہ کسی نے یہ کہا ہوگا, اور اگر کہیں کہا بھی گیا ہے تو میں اس کی اپنے ادارے کی طرف سے بحیثیت ترجمان, اسپوکس پرسن, اسپوکس مین واضح طور پہ اس کی تردید کروں گا کہ نہ ہماری پالیسی کا یہ حصہ تھا, نہ پالیسی میں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے اپنے ریسورسز, اپنی ٹیم 17 لوگوں کے اندر ان کے پرسنل کانٹیکٹ سے زکوٰۃ کلیکشن شروع کی تھی. کچھ اویئرنیس کے لیے, لوگوں کو آگہی کے لیے کہ عام لوگوں تک پتہ چلے کہ کچھی ویمن فاؤنڈیشن ایکٹیو ہے اور وہ کچھ کام کرے گی جو لوگوں کے لیے ہوگا. اس کے لیے زکوٰۃ کے کچھ پرومو فیس بک پہ ڈالے گئے اور واٹس ایپ پہ پبلسٹی کی گئی, واٹس ایپ پہ ڈالے گئے, اور بہت وہ ایگریسولی ایٹ لیسٹ نہیں ڈالے گئے. یہ نہیں ہوا کہ میں نے اگر ایک چیز ڈالی اور اس کے بعد 6 دفعہ مرکزی جماعت کے لیے یا کسی انداز میں لوگوں نے اس کے پیرالل لگانا شروع کیا, تو میں نے یہ نہیں کیا کہ کوئی ایک اور دوسرا بنوایا اور اس کو اس کے پیرالل ڈالنا شروع کیا. قطعی یہ نہیں کیا. ہمارے 2 یا 3 پروموز تھے, ایک انگلش میں, ایک اردو میں, ایک آدھ 2 اور چڑھے, اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی یہ نگیٹ کرنا نہیں شروع کیا اچھا آپ کے 4 لگیں تو 2 میں بھی لگاتا ہوں. نو, اس قسم کی آپ دیکھ لیں. کوئی یہ واٹس ایپ گروپ میں یہ کہہ دے کہ میں نے اس کے جواب میں کوئی 6 لگائیں تو قطعی نہیں ہے. تو یہ قطعی نہیں ہے کہیں بھی کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے. ہم اپنی چیزیں بہتر کر لیں, ادارے بہتر کر لیں, کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹس کر لیں, اس کی اسپرٹ کو فالو کر لیں, تو یہ سارے لوگ اس مین اسٹریم میں ہی ہوں گے جو پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا, میں نے کوشش کی ہے, اور میری باتوں سے اگر کسی کی ناراضگی, دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہوں گا. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ دیانتداری سے اپنے ادارے کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں. جزاک اللہ.